کرنے کے بعد مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ظاہر ہے وسیلہ تو کوئی معصوم ہی ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے, جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو سکے, جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ہو سکے. انہوں نے معصوم کو نہیں مانا. کہا جی اس وسیلے سے مراد یہ کہ موٹے موٹے بکرے قربانی دو, قیامت کے دن یہ پورے صراط پہ وسیلہ بنے گے. جی یہ ہے تفسیر جو لکھی گئی. موٹے موٹے بکرے. ایک زمانہ ہوا, میرے بزرگ جانتے ہیں, یہ جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو نہیں معلوم. جنرل ایوب خان کے زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ ہوتے تھے ہمارے ملک میں ایک مرتبہ حکم دے دیا گیا تھا کہ یہ بکرے جو ہیں یہ ختم کر دیے جائیں. ختم تو نہیں ہو پائے تھے, مگر ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ بکرے ختم کر دیے جائیں, اور الزام بھی بکرے پہ یہی لگا تھا کہ یہ بھاگ کا دشمن ہے. اس بکرے پہ بیٹھ کے جائیں گے پورے صراط سے, اور وہ وسیلہ ہے. عزیزان گرامی, وسیلہ پروردگار کے پہچاننے کا, اس کی عبادت کرنے کا, اس کے احکام حاصل کرنے کا, وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. وہ ہے وسیلہ. آل محمد کو نہیں مانیں گے. بڑی توجہ ہے. اور میں نے ایک دفعہ آپ کو اس عشرے کے دوران ایک جملہ کہا تھا, اور کہا تھا ایک دن میں آپ کو یاد دلاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ جب علی ابن ابی طالب خدمات کر رہے تھے پیغمبر کے ساتھ, چاہے وہ بچپنے کی خدمات ہوں یا ہجرت کی رات کی ہوں, عہد و بدر کی ہوں, تو جو لوگ قدم قدم پہ علی کے ہاتھ سے مار کھا کے جا رہے تھے اور زخمی ہو کے پلٹ پلٹ کے جا رہے تھے, مار کھا کھا کے جا رہے تھے, ان کے ہاں محبت علی ان کے دلوں میں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا, تبری کے لفظ ہیں جو پڑھنے چلا ہوں, اے علی میں دیکھ رہا ہوں اس قوم کے سینے, میں اس قوم کے دل دیکھ رہا ہوں. لو ادرکوا دجالا لآمنوا بہ, اگر یہ دجال کو پا لیں گے اسے قبول کر لیں گے مگر تجھے قبول نہیں کریں گے. دجال کو مان لیں گے مگر تجھے نہیں مانیں گے. آپ نے دیکھا پیغمبر نے کہا مجھے کاغذ قلم دوات دیجئے, امت نے نہیں دی, اور مقصد بالکل واضح ہے کہ علی ابن ابی طالب کا سلسلہ جو ہے اس کو روک دیا جائے. چنانچہ بعد میں امت نے ایک بات کہی, وہ یہ کہ یہ نبوت اور رسالت اور اس کے ساتھ خلافت ایک ہی خاندان میں جمع نہ ہو. کیوں, یہ کیا ضروری ہے کہ جس خاندان سے نبی ہو اس خاندان سے امام نہ ہو؟ ایک ہی خاندان میں بلکہ ایک ہی ماں باپ کیا کئی نبی ہوئے. حضرت موسیٰ اور ہارون ایک ہی گھر کے اور ایک ہی چار دیواری کے, ایک ہی ماں باپ کے دونوں بیٹے, وہ نبی نہیں ہے دونوں؟ خلیفہ بھی ہے اور نبی بھی ہے. کیا ہوا آخر؟ توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ. مگر علی ابن ابی طالب کو اقتدار سے, حکومت سے دور رکھنا مطلوب تھا. ایک شخص نے کہا, یا علی ابھی آپ کی عمر ہی کتنی ہے؟ 33 برس, نوجوان ہیں, یہ بزرگ آزمودہ کار ہیں, انہیں موقع دیجئے, آپ کو بھی انشاءاللہ موقع مل جائے گا. آپ سوچیں, علی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اس کو 33 سال کا کم سن سمجھ رہے ہیں. یزید 31 سال کا ہے, اسے امیر المومنین نہیں مان رہے ہیں. کوئی کسی نے اعتراض کیا؟ اور پھر لطف یہ ہے کہ وہاں اجماع تھا, دوسرے نمبر پہ استخلاف ہو گیا. علی آپ ہی کو خلیفہ بنا دیتے مگر خلیفہ سابق نے ایک اور کو نامزد کر دیا. توجہ رہے آپ حضرات کی. پھر جب وہ جانے لگے تو لوگوں نے کہا کوئی خلیفہ تو بنائیے. کہا اگر بناؤں تو مجھ سے بہتر ہے جس نے بنایا, اور اگر نہ بناؤں تو مجھ سے بہتر ہے جس نے نہیں بنایا. عجیب معاملہ ہے, جس نے بنایا وہ بھی بہتر, جس نے نہیں بنایا وہ بہتر. ہاں رسول اللہ نے نہیں بنایا وہ مجھ سے بہتر, اور میرے پیش رو نے مجھے بنایا وہ بھی مجھ سے بہتر. تو میں چاہتا ہوں کہ نہ بناؤں گا, آپ خود ہی سوچ لینا. ہاں ایسا نہ کیجئے حضور, اگر آپ کے کچھ بھیڑ بکریاں ہوں اور آپ کا نوکر لے جائے اور چرانے کے لیے, اور وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا ہے, کسی کو سپرد نہ کرے, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اب آخر تو آپ رسول کی امت کو اور اتنے لوگوں کو اتنا بھیڑ بکریوں ایسا تو سمجھے, کم از کم کوئی تو چروا ان کے لیے مقرر کریں. ایسا انتظام کر دیا شورا کا کہ علی ابن ابی طالب نہ آنے پائیں. توجہ رہے آپ حضرات کی, علی ابن ابی طالب نہ آنے پائیں. اب لوگ آئے علی کے پاس, کہا ہم آپ ہی کو خلیفہ مانے لیتے ہیں مگر کچھ ہماری شرطیں ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ مسکرائے بھی, کیا شرطیں ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور سیرت پیغمبر کے مطابق, سنت پیغمبر کے مطابق عمل کریں گے. وہ تو میں کرتا ہی ہوں, اور اس کے لیے کچھ کسی کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سیرت شیخین پہ بھی چلنا ہوگا. آئیے آپ نے کہاں سے تراش لیا یہ سیرت شیخین؟ یہ مجھے منظور نہیں. عزیزو توجہ رہے, لوگ جب حکومت لے کے آئے, علی نے سیرت شیخین کی پابندی کے ساتھ قبول نہیں کیا, چھوڑ دیا.
اور 12 برس کے بعد پھر وہی لوگ آئے، کہا اب کیا شرط لائے ہو؟ اب کوئی شرط نہیں علی، اب آپ ہماری مجبوری ہو گئے، اب آپ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، اب کوئی نہیں کہتا کہ نبوت و خلافت ایک خان وعدے میں نہیں ہو سکتی، اب کوئی نہیں کہتا کہ فلاں فلاں کی سیرت پہ بھی چلنا ہوگا۔ عزیزو جتنے بہانے تھے وہ سب ختم ہو گئے، اب آئے اور آ کہتے ہیں علی اب تیرے سوا کوئی نہیں، ورنہ کل ہم قیامت کو کہیں گے کہ ہم تو در دولت پہ حاضر ہوئے، علی نے مسترد کر دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں اب جب خلافت کی صورت یہ ہو چکی ہے، اس کی مثال ایسی سرکش اونٹنی کی سی ہے، اگر میں ہار کھینچتا ہوں تو اس کا ناک ٹوٹ جاتا ہے، زخمی ہو جائے گی، اور اگر چھوڑتا ہوں تو وہ گڑھے میں گر جائے گی۔ جب اس کی ایسی صورت ہو چکی ہے مجھے دیتے ہو۔ عزیزو توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، علی ابن ابی طالب خدمات پیغمبر بجا لاتے رہے، اور اسی محفل میں، اسی مجلس میں، اسی چار دیواری میں علی کے دشمن بھی مضبوط بھی ہوتے رہے، منظم بھی ہوتے رہے۔ اور دشمن دو طرح کے تھے، کچھ وہ تھے جو تلوار کی مار کھائے ہوئے تھے، بعد میں ایمرجنسی کا اسلام قبول کر لیا، کچھ وہ تھے جو فضائل کی مار کھائے ہوئے تھے، پیغمبر کے بعد علی کو اقتدار اور حکومت سے دور رکھا، اور 25 برس کے بعد جیسے کیسے خلافت مل گئی۔ اب علی کے مقابلے میں میدان میں بھی نکل آئے، جو تلوار کی مار کھا چکا تھا اس کا بیٹا میدان میں آ گیا، جو فضائل کی مار کھا چکا تھا اس کی بیٹی میدان میں آ گئی۔ صلوات پڑھنے بلند نواز خطبے میں اشارہ کیا تھا، توجہ رہے۔ اور مسلمان اب بھی یہ چاہتا ہے کہ جنگ جمل ہو گئی، وہ جو باقی سارے تھے اس میں کرتے جائیے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، مگر جب جنگ جمل ہو گئی کہا اب وہ مجبور کرتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، یکجہتی کے لیے، ہم آہنگی کے لیے انہیں بھی رضی اللہ کہیے اور انہیں بھی رضی اللہ کہیے۔ اب حق کو حق کہنا مشکل ہو گیا، اور وہ جو حدیث ہے کہ حق کو حق سمجھنا اور پھر اسی کو اختیار کیے رکھنا، ہاتھ پہ ہتھیلی پہ آگ اٹھانے کے مترادف ہے، ہتھیلی پہ انگارے اٹھانے کے مترادف ہے۔ عزیزو آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، جب ان کے سامنے حق آ جاتا ہے کوئی تو ان میں ہے جو غلط ہے۔ اچھا توجہ رہے آپ حضرات کی، نہ میں کہوں نہ آپ ہیں، کوئی بھی نہ کہے، امیر المومنین کی وفات اور شہادت کے بعد خود ام المومنین نے کہا، اور یہ ابن کثیر کے لفظ ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ابن البدایہ والنہایہ سے، وہ فرماتے ہیں جب بی بی کو پتہ چلا امیر المومنین شہید ہو گئے، بے ساختہ منہ سے نکلا رحم اللہ علی انہ کان علی الحق، اللہ علی پہ رحم کرے وہ حق پہ تھے۔ اسے حضور کہتے ہیں صداقت اور دیانت، اللہ علی پہ رحم کرے انہ کان علی الحق۔ کوئی سن رہا تھا، اس نے کہا وہ بی بی یہ جو ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے اور آپ کا جو جھگڑا ہوا، کہا اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ توجہ فرمائیں نا آپ حضرات کی، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، وہ حق پہ تھے۔ توجہ رہے، یہ تو وقت گزر گیا، اب شخصیتوں کو نہ دیکھیے، حق کو پہچانیے۔ پھر دوسری لڑائی ہوئی، اور دوسری لڑائی میں امیر شام کے ساتھ امیر المومنین کا مقابلہ ہے۔ اب لوگ پھر کہہ رہے ہیں، مگر یہ بھی میں سمجھتا ہوں عظمت امیر المومنین ہے کہ اس لڑائی میں بھی علی کو باطل پہ کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں علی حق پہ تھے، مگر دوسرے کے لیے جرأت نہیں پاتے کہ کہیں وہ غلط تھے وہ باطل تھے، کہتے ہیں خطائے اجتہادی ہو گئی، چلیے خطائی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، یہ 11ویں شریف، عرس شریف، پیر شریف، بستی شریف، ہر چیز کے ساتھ شریف لگا دی تو خطا شریف بھی کہہ دیجیے، یعنی یہ خطا شریف ہو گئی، خطا ہو گئی، حق اسے بھی نہ کہہ پائے، خطا ہی کہا۔ عزیزو علی میرا وہ ممدوح ہے، حضرت ابان ابن طالب مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حاصل کرنے والے بزرگ ہیں مسجد میں، اور فقیہ اہل بیت یہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عرب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بزرگ آپ ہمیں بتائیں گے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اور امیر شام کی وہ جب لڑائی ہوئی، علی کے ساتھ کتنے صحابی تھے اور امیر شام کے ساتھ کتنے صحابی تھے؟ توجہ رہے آپ کتنے صحابی تھے علی کے ساتھ؟
اور کتنے تھے امیر شام کے ساتھ. وہ کہتا ہے بزرگ ابان بن تغلب، وہ کہتے ہیں عزیز میں سمجھتا ہوں تو شاید اس پیمانے سے حق کو ناپنا چاہتا ہے، اس میزان سے تو حق کو تولنا چاہتا ہے، شاید اس سے تو حق کو معلوم کرنا چاہتا ہے. تو سنو کتنے خوش قسمت تھے، چاہے وہ کتنے تھوڑے تھے، جو علی کے ساتھ ہو گئے. حق تو پہچان لیا، حق کو پہچانا، حق کا ساتھ دیا. کتنے بے بخت تھے جو حق کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دے سکے. مگر عزیزو ابھی تک گنجائش تھی. اکثریت جب شور مچاتی ہے تو کچھ نہ کچھ بہرحال وہ اپنے اس شور کے ذریعے بھی وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. بھلا یہ چند روزہ دنیاوی مقاصد ہیں، ان کی کوئی ویلیو اور حقیقت نہیں ہے، مگر پھر بھی دنیا داری تو وہ بنائے جاتے ہیں. عزیزو یہ صفین اور جمل نہیں، میری کروڑوں روحیں فدا ہوں زہرا کے لال حضرت امام حسین علیہ السلام. انہوں نے حق اور باطل میں اتنا فاصلہ کر دیا، یعنی باطل کو اتنا دور دھکیل دیا. اب اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس کی الگ بات ہے، مگر اب حق کسی سے مخفی نہیں رہا. ہم یہ سوچ کے آج بھی حیران ہوتے ہیں کہ کل لوگ جو حسین ابن علی سے لڑ رہے تھے، جب امام نے پوچھا تھا جب میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں کیوں لڑ رہے ہو، تو جو جواب ملا تھا وہ یہ تھا کہ نقاتلک بغضا لابیک، ہم تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے عربوں میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی علی ابن ابی طالب کا کشتہ نہ ہو. حالانکہ علی مارنے کے معاملے میں ایسے نہیں ہیں، خدا نخواستہ کہ وہ مارتے جائیں اور خون بہتا ہوا دیکھ کے خوش ہوں، نہیں ایسا نہیں. ہم نے جب علی کو دیکھا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ علی تو ایک مد مقابل جو بہادر آزمودہ کار پہلوان، اس پہ جب قابو پا لیتے ہیں اور اسے لٹا دیتے ہیں، وہ چہرے پہ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے سینے پر سے اٹھ جاتے ہیں. اب کم دیر صرف اتنی ہے تلوار چلا دیتے گردن کٹ جاتی، مگر جب اس نے چہرے پہ بدتمیزی کی حضور اس کے سینے سے اٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا یا ابوالحسن فضل ابی طالب یہ کیا کیا؟ کہا کہ جب اس نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تھا مجھے غصہ آیا. میرے عزیزوں اور بزرگوں جب غصہ آئے تو پھر تو معاملہ اور تیزی سے کیا جاتا ہے، ایکشن اور تیزی سے ہوگا. مگر علی ابن ابی طالب نے جب کہا جب اس نے تھوکا مجھے غصہ آیا، تو آپ کو تو جلدی کرنا چاہیے تھا. کہا نہیں اسی لیے تو چھوڑ دیا، غصہ آیا. اب اگر میں اس غصے کے عالم میں اسے قتل کرتا تو اس کا قتل خالصتاً لوجہ اللہ نہ رہتا، میرے غصے کے نتیجے میں ہو جاتا. جو علی قتل کفار میں اتنا محتاط ہے، اس علی کے ساتھ اس لیے تمہاری ناراضگی ہے. سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھو. مومن کی تو شان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں چاہے اس کے باپ اور دادا ہی کیوں نہ آ جائیں وہ انہیں کوئی اہمیت نہ دے. علی مارتے تھے، اپنے دشمنوں کو بھی نہیں مارا، صرف انہیں مارا ہے جو پیغمبر کے دشمن تھے. توجہ رہے، اور لوگ بگڑتے رہے. علی قتل کرتے رہے کافروں کو، لوگ بگڑتے رہے قتل کفار پہ. اب دو ہاتھ سے خالی نہ ہوگا، یعنی علی جنہیں قتل کرتے ہوں گے وہ کافر نہیں ہوں گے، یا جو قتل کفار پہ بگڑتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوں گے. صلوات یہ کل وہ لوگ کہہ سکتے تھے امام حسین کے زمانے میں کہ جناب آپ کے باپ نے ہمارے بزرگوں کو مارا تھا، یا یزید کا اتنا سرمایہ اتنی دولت اس نے دے دی، خریدے گئے، یا ڈر گئے اگر نہیں جائیں گے ساتھ نہیں دیں گے بچے مار دیے جائیں گے، گھر جلا دیے جائیں گے، باغات تباہ کر دیے جائیں گے. یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج نہ ابن زیاد کے لشکر ہیں نہ یزید کی دولت ہے. آج کون ایسا مسلمان ہے جس کے دادے کو حسین کے باپ نے مارا ہو؟ توجہ، 14 سنچریاں پہلے کی بات ہے. آج بھی لوگ حسین کی مخالفت کرتے ہوئے جو نظر آتے ہیں اور یزید کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو لگتا ہے اگر کل تم ہوتے تو کل بھی سپاہی یزید میں ہوتے، آج بھی ہو تو سپاہی یزید میں. فرمائیں آپ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شکا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو. مجھ سے نہیں ہوگا یزیدیوں کا احترام، میری زبان کے لیے تالے خرید لو. نعرہ حیدری. میرے امام نے میری کروڑوں روحیں فدا کربلا کے ریگستان میں دوپہر کے وقت، یعنی جب حق اور باطل کی سرحدیں اتنی قریب ہوں کہ پہچاننا مشکل ہو،
نے اتنا دور کر دیا، توجہ رہے آخرات کی، اتنا باطل کو دور کر دیا ہے زہرا کے لال نے، اب پہچاننے میں حق اور باطل